ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی بات کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، بس تم میری اہل بیت اور میرے خاندان سے پیار کرو۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام اور صالح یہودی نامی شخص کا واقعہ۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ اہل بیت کا خاندان وہ عظیم خاندان ہے جن کو حسن و جمال اور نورانیت رب نے اتنی عطا کی ہے کہ ہر کوئی دیکھتا انہی پر فدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بچپن کی عمر میں آپ کھیلتے ہوئے اپنے گھر کے سامنے ایک یہودی کا باغ تھا جس کا نام صالح تھا، اس کے باغ میں چلے گئے اور آپ وہاں کھیل رہے تھے۔ اتنے میں وہ صالح یہودی آیا، اس نے امام حسین کو چھپا لیا۔ ناظرین، یہ دن بیتتا چلا گیا، عصر کا وقت ہوا، امام حسین اپنے گھر تک نہ پہنچے۔ حضرت سیدہ کائنات پریشان ہو گئی، زاروں قطار رونے لگی کہ میرا بیٹا کھیلنے گیا تھا، پلٹ کے واپس نہیں آیا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک غزوے میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب پریشانی کی جب شدت بڑھ گئی، بار بار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے پر آتی، دیکھتی کہیں میرا چاند آ رہا ہو، مگر وہ آنے اور نظر نہ آیا۔ چنانچہ اس مرحلے پھر آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن سے فرمایا کہ جاؤ بیٹے حسن، تم اپنے چھوٹے بھائی حسین کو تلاش کر کے لاؤ، یہی کھیلتا کھیلتا اس باغ میں گیا تھا۔ جناب والا، بہت قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن جب اس باغ میں گئے تو آپ نے دیکھا کوئی انسان نظر نہیں آ رہا کہ کسی انسان سے پوچھا جائے، مگر آپ کے قریب سے ایک ہرن گزرا۔ آپ نے اس ہرن سے کہا کہ اے ہرن، مجھے بتاؤ میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ اب چونکہ بولنے والا نواسہ رسول ہے، بولنے والا بیٹا علی ہے، تو جب اس نے کلام کیا تو ہرن بھی آگے جواب دے رہا ہے۔ چنانچہ ہرن نے بولا، جناب والا، آپ کا بھائی حسین اس باغ میں کھیل رہا تھا، اس باغ کا مالک یہودی ہے جس کا نام صالح ہے، اس نے آپ کے بھائی کو گھر میں چھپایا ہوا ہے، لہذا آپ وہاں جا کر اس کے گھر سے اپنے بھائی کو تلاش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ناظرین، حضرت امام حسن اس یہودی کے گھر میں چلے گئے۔ جب دستک دی تو دستک دیتے ہی وہ یہودی باہر آیا اور آپ نے اس سے کہا کہ آپ نے میرے بھائی کو چھپایا ہوا ہے، مجھے میرا بھائی لا کر واپس دیں۔ یہودی نے، صالح نے فوراً یہ پوچھا، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام حسن بن علی ہے۔ پھر آپ نے جب یہ بتا دیا تو اس صالح نامے یہودی نے پھر پوچھا، بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے باپ کا نام علی کرم اللہ وجہ ہے، جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنی والدہ کا اسم گرامی بتائیں، تو آپ نے اپنی والدہ کا نام بتایا کہ میری ماں کا نام حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اب اس نے کہا یہ بتاؤ تمہاری ماں کا بھی علم ہو چکا ہے، تمہارے باپ کا بھی علم ہو چکا ہے، ذرا اپنے نانا کا تعارف کرائیے۔ تو آپ نے فرمایا میرے نانا خاتم المرسلین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کے صدقے رب نے یہ کائنات بنائی ہے، اللہ نے یہ شان و شوکت اور یہ دنیا کا نظارہ بنایا ہے۔ چنانچہ جب یہ سارا منظر، جب یہ سارا تعارف پوچھ لیا، اب یہودی کا دل جو ہے اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور کہنے لگا اتنا تعارف تو میں نے اب کرا ہی لیا ہے، اب ذرا کرم کیجئے،
آپ مہربانی کیجئے مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرمائیے اور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ چنانچہ حضرت امام حسن نے اس صالح نام یہودی کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ مسلمان کرنے کے بعد وہ گھر گیا، حضرت امام حسین کو بلایا اور بلا کر امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا اور ساتھ میں کچھ اشرفیاں نذرانے کو دی کہ حضرت یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے، آپ لے جائیں گھر۔ چنانچہ امام حسن پاک حضرت امام حسین کو لے کر اپنے گھر پہنچے ہیں، اور جیسے ہی گھر پہنچے ہیں والدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چنانچہ گھر آ کر پہنچ گئے، والدہ خوش ہو گئی، اور اسی مرحلے پھر جب اگلا دن آیا تو اس صالح نام یہودی کو احساس ہوا کہ مجھ سے خطائیں ہوتی، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے امام حسین کو چھپایا تھا۔ اس سے ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی۔ چنانچہ گھر گئے ہیں، دستک دی ہے اور باہر سے امام حسن کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اماں سے میرے لیے معافی کی درخواست پیش کرو۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے کہا میں نے تو معاف کر دیا، مجھ سے زیادہ پیار ان کے باپ کرتے ہیں، آپ ان سے معافی مانگیے۔ جب ان سے معافی مانگ لی تو پھر حضرت علی نے کہا ہم سے زیادہ پیار ان سے حضور کرتے ہیں، آپ حضور سے معافی مانگیے۔ حضور علیہ السلام سے معافی مانگ لی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ پیار ان سے ان کا رب کرتا ہے۔ چنانچہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ وہ صالح نامی جو پہلے یہودی تھا اب دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اب وہ جنگلوں میں چلا گیا، جا کے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے مولا مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے۔ اتنے میں 17 دن گزر گئے اسی مرحلے میں اسی بات کے لیے، اور 17ویں دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر خوشخبری دی کہ اے صالح رب ذوالجلال پیغام دے رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں نے تمہاری اس غلطی سے درگزر فرما لیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ایک یہودی ہو کر جب اہل بیت کی محبت اور اہل بیت سے پیار کرنے کا دم بڑھتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد پچھلی غلطی کی معافی کی التجا کر رہا ہے۔ ایک ہم مسلمان ہیں جو ہم سے ہزاروں خطائیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یا رب کی بارگاہ میں معافی کے لیے جستجو نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وما